چاند دیکھتے ہی انشاءاللہ تعالی تراویح کا اہتمام شروع ہو جائے گا، عشاء کی نماز ہوگی، تراویح ہوگی، مغرب کے بعد ہم نے چاند دیکھتے ہی ہمیں آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ تو پہلا جو کام ہوگا وہ انشاءاللہ ہم نے بزرگوں کا ایک مجرب نسخہ ہے کہ چاند دیکھتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، سورہ فتح پڑھنی ہے۔ سورہ فتح یہ مجرب نسخہ ہے، یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اکابرین کا، بزرگوں کا ایک آزمودہ مجرب نسخہ ہے کہ وظیفہ ہے ایسا کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھتے ہی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، رمضان کا چاند دیکھتے تو پورے سال رزق کی برکتیں اسے خوب حاصل ہوتی ہیں، خوب روزی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، یاد دلاتے چلیں کہ الحمدللہ ہم نے بھی بزرگوں کے اس نسخے سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور ہر سال اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں پڑھنے کی، تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھ لی، مفہوم حدیث ہے، تو انشاءاللہ اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں آتا، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں کے نسخے جتنا وزن رکھتے ہیں اس سے 1000 اوپر کا درجہ حدیث اور سنت کا ہوتا ہے۔ تو مسنون کیا ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ تو مجرب یہ ہے کہ آپ رمضان کا چاند دیکھتے وہ پڑھ لیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کا چاند دیکھتے سورہ واقعہ پڑھ لیں گے۔ عشاء کی بعد نماز، اور نماز کے بعد ہم تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اب رات کو ہم نے اٹھنا ہے اور تہجد پڑھنے، تہجد پڑھنے یہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کی تیاری ہمیں رات کو ہی کر لینی ہے۔ عشاء کے بعد ہم نے فوراً ہی جو بھی سالن روٹی ہے وہ بنا لینا ہے، تاکہ وہ جو قبولیت کی گھڑیاں سحری میں آنی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تو ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہم نے اپنے آپ کو کچن میں محو نہیں کر دینا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہم نے کچن میں نہیں جانا ہے، کچن کا کام بس اتنا ہو گیا۔ سحری کے لیے ہم سالن چاول جو بھی تھا ہم رات میں بنا چکے تھے، وہ بس ہم نے صرف روٹی بھی بن گئی تھی، روٹی نکال کر بس وہ کھانا ہے۔ تازے پراٹھے اگر بنانے کا دل ہے تو تازے پراٹھوں کو آپ نے پلاسٹک شیٹ میں رکھ کے رکھ دینا ہے، فریزر میں پہلے سے بنا لیجئے، اب تو فروزن ہر چیز ہی مل رہی ہے، تو آپ نے پہلے سے وہ رکھ دینا ہے، اور وہ صرف تلنا ہے، تلنے کا کام ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، اور تہجد میں اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ اللہ کے 99 نام، اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں کرنی ہے، پوری امت کے لیے کرنی ہے۔ سحری کھا لینی ہے، کیونکہ سحری کا کھانا کھانا سنت ہے، سحری نور ہے، وہ کھا لینی ہے۔ سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کرنے کے بعد اذان سننی ہے، اور اس کا جواب دینا ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ پھر ہم نے نماز پڑھ کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے خوب سارے اذکار کرنے ہیں۔ روزانہ ٹارگٹ بنانا ہے ہم نے کہ پہلا جو سب سے پہلے ہم نے نماز کے بعد کرنا ہے کام، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر نماز کے بعد 5000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، اور 5000 مرتبہ کلمے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بھی ہم نے پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو 5000 ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو روزانہ کا 25000 کلمہ، 25000 کو جب ہم 10 سے ملٹیپلائی بائی کریں گے تو انشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں ہم کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو 5000 کا تو ایک منیمم ٹارگٹ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ 3000 کا ہم نے رکھنا ہے درود شریف کا ٹارگٹ، 2000 کا ہم نے رکھنا ہے استغفار کا ٹارگٹ۔ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پھر ساتھ ہی ہم نے تلاوت قرآن پاک کر لینی ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد آ جائے گا اشراق کا وقت۔ اشراق کے نوافل پڑھیں گے، جو چھوٹے موٹے کام، اگر چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھ گئے ہیں ان کو ناشتہ پانی دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے آرام۔ تو ہم نے یہ اپنا روز کا ایک ٹارگٹ ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنی تسبیحات بنا لینی ہے کہ ہم نے کتنی تسبیح پڑھنی ہے۔ 5000 ہم نے پڑھنے کلمہ، 3000 پڑھنا ہے ہم نے درود شریف، 2000 پڑھنا ہے ہم نے استغفار، ہم نے اشراق پڑھنی ہے، آرام کرنا ہے، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، تو کم از کم ہم نے ڈیلی بیسس پر 3 پارے کرنے ہیں، 3 پاروں کی تلاوت کرنی ہے، اور 1 پارہ ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لینا اپنی زندگی کے۔ اس طرح ہمارے کم از کم 3 قرآن پاک جو ہیں وہ پورے رمضان میں مکمل ہو جائیں گے، اور 1 قرآن پاک ہمارا تفسیر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا سحری کے اوقات، سحری سے لے کر اشراق تک کا ہمارا کام۔
اب ظہر کی نماز کے بعد وہی تسبیحات اور قرآن پاک، عصر کی نماز کے بعد بھی یہی روٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روٹین کیسے رکھ سکیں گے؟ چھولے کھانے کا شوق ہے، چھولے بنا کے پڑیاں بنا کے فریزر کر دیں، روزانہ تیز گرم ابلتے ہوئے پانی میں آپ نے وہ چھولے ڈالے اور چاٹ بنا لی۔ اسی طریقے سے شربت کی بہت ساری بوتلیں ابھی بنا کر فریزر میں ڈال دیں، 4 دن پہلے خوب بہت ساری 8-10 دن کی 8-10 بوتلیں فریزر میں ڈال دیں، 1 بوتل روز کی آپ نے کولر میں ڈال دی، کولر کا پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا، شربت بھی ہمارا ڈی فروسٹ ہو گیا اور ہم نے وہ نکال کر دسترخوان پر رکھ لیا۔ پکوڑوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ جتنے گھر میں افراد ہیں ہر فرد کے 2 سے 3 پکوڑے ہونے چاہیے منیمم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور سادہ کھانا، سادے کھانے پہ آئیے، روٹی سالن ہو گیا، چائے ہو گئی، چاول کھانا پسند کرتے ہیں، چاول ہو گیا، اس کو رکھیں، اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا سحری سے لے کر افطار تک کا ٹائم بہت ہی خوبصورت اور بہت بہترین گزرے۔